اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من اعوذ أعوذ الشیطان بالله من الرجیم الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ بسم الرحمن الله الرحیم۔ الرحمن الرحيم. اچھا جناب، پہلے ہم نے کتنی آیت پڑھی ہیں؟ 40 آیت پڑھی ہیں سورہ النحل کی، اور آج ہم 41 پڑھنے لگے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے بتا رہا تھا کہ اپنی قدرت کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ اسے بنانا ہے تو ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں اس کے لیے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، مطیع و فرمان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اس کے سامنے سر سب جھکائے ہوئے ہیں۔ آج جو پڑھیں گے وہ بھی یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک قوت اختیاری ہے، وہ چاہے تو اللہ کو سجدہ کرے، چاہے تو نہ کرے، چاہے اللہ پر ایمان لائے چاہے نہ لائے، لیکن اس کے علاوہ باقی کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مطیع و فرمان بردار ہیں، اور مسخر اطاعت گزار ہیں وہ۔ اچھا جی، یہاں جو کچھ عمل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بارے میں یہاں یہ بتایا، اور مکہ کے اندر کے اندر سے 2 ہجرتیں ہوئی ہیں۔ یاد ہے کون سی ہجرتیں 2 ہوئیں؟ ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ سے۔ ہاں جی، پہلی جو ہوئی ہجرت حبشہ، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ یہ بھی شامل تھیں۔ یہ لوگ حبشہ گئے، وہاں نجاشی بادشاہ تھا، وہاں سے پھر واپس آئے۔ یہ ہجرت بھی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ زمین تنگ ہو گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ بھی آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ایک وقت وہ آ جائے کہ جہاں اسلام کے مطابق زندہ رہنا مشکل ہو جائے، ظلم و ستم کا جو ہے عروج وہ آ جائے، تو پھر وہاں سے ہجرت کرنا، دارالسلام کے اندر بے شک نہ جانا، لیکن اس جگہ پہ ہجرت کرنا۔ اور دوسری جو ہجرت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس سے ہمارا اسلامی سن جو تھا سنہ ہجری وہ بنا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے جو مدینہ میں کے اندر مدینہ کی طرف کی۔ اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالسلام بنانا تھا، اور اس دارالسلام کی بنیاد بیت عقبہ اولا اور بیت عقبہ ثانیہ جو مدینہ سے لوگ آئے تھے، اور ان کے لیے آپ نے ایک معلم بھی بھیجا، اور انہوں نے پہلے سال یہ کچھ 10-11 لوگ تھے، دوسرے سال وہ 72-73 لوگ جو تھے ماشاءاللہ ایک سال میں مسلمان کر کے لے آئے، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت بھی دی کہ آپ ہجرت کر کے ہمارے پاس آ جائیں۔ اب کتنے مسلمان ہوں گے، لیکن سب کے لیے وہ جو مسلمان ہوئے مدینہ کے، انہوں نے ہجرت کے دروازے کھول دیے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے اتنے لوگوں کو یہ کہنا کہ آپ اپنا گھر چھوڑ کے ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو گھر بھی دیں گے اور باقی چیزیں بھی دیں گے، سیٹل بھی ہو جائیں گے آپ۔ کیا خیال ہے؟ جی بہت بڑی قدرت۔ لیکن اس سے بڑی تکلیف دہ وہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ نے بچپن گزارا ہوا ہو، جہاں آپ کے دوست احباب ہوں، جہاں گھر ہوں، اور پورا بزنس کا نظام ہو، اس کو چھوڑ کے جانا اللہ کے لیے۔
جی جی اور اللہ کے مقابلے میں بزنس، اور اللہ کے مقابلے میں مطلب کہ بزنس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں۔ تو اگر اب بھی کوئی انسان اس غرض کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو یہ انشاءاللہ ہجرت ہے۔ کیوں جی؟ جی تو یہاں جو ہجرت کا ابھی ذکر آنے لگا ہے یہ ان دونوں ہجرتوں میں سے ایک ہی ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں ذہن میں رکھ کے اس چیز کو، 2 آیات پڑھیں گے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، مجہول صیغہ ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، اللہ کی راہ میں، من بعد ما ظلموا لنبوئنہم، یہ ہم پڑھ چکے ہیں جی، کہ ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے، بسائیں گے۔ ٹھکانہ دیں گے۔ بوا آ کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ دینا، رہنے کے لیے جگہ دینا، جی زندگی گزارنے کے لیے۔ لنبوئنہم فی الدنیا حسنۃ، دنیا کے اندر تو ہو گیا کہ بھی دنیا کا اچھا ٹھکانہ۔ والا اجر الآخرت اکبر، وہ ہجرت ہی ایسی ہے کہ جو اللہ کی خاطر کی جائے اور اس کا اجر دنیا کے اندر نہ مانگا جائے بلکہ آخرت کے لیے مانگا جائے۔ لو کانوا یعلمون، اب وہ ہجرت کرنے والے والذین، وہی چیزیں آ رہی ہیں، والذین ہاجروا، الذین صبروا۔ بہت بڑی بات ہے، آپ مدینہ کو مکہ کو دیکھیں کہ کہاں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اور کہاں کمزور طبقہ جو ایمان لایا پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی، اور جس طریقے سے انہوں نے مجبور کر دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو نکال دو یا پھر انہیں ہجرت و قتل کر دو نعوذ باللہ، یا پھر یہ ہے کہ انہیں مجبور کر دو کہ وہ ہمارے دین کی طرف آئیں۔ تو حضور نے تو دین کی طرف نہیں آنا تھا کسی صورت میں بھی، تو لہذا انہوں نے ظلم و ستم پر صبر ہی کیا۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ ہے جی جو ہم آج پڑھیں گے، لیکن اس کے مین معنی ذہن میں یہ رکھ لینے ہیں۔ جب ہم تشریح کرتے ہیں تو صرف تشریح کرتے ہیں کہ بھی اس وقت کا واقعہ، یہ آیات اس وقت کے لیے تھیں، نہیں بھائیو، یہ آیات ہر وقت کے لیے ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ کی یہ ہجرت جو پاکستان بنا، جو میرا خیال ہے دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی، کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی بہت مسلمانوں کی سب سے بڑی ہجرت اگر ہوئی ہے تو پاکستان جب بنا ہے تو اس وقت کتنے لوگ جو تھے وہ مکہ ساری انڈیا چھوڑ کے پاکستان آئے، یہاں سے تو بہرحال مسلمان کوئی نہیں گیا، یہاں سے جو گئے وہ ہندو یا سکھ وہ لوگ گئے ہوں گے، لیکن وہاں سے جو لوگ آئے اور جس طریقے سے آئے ہیں یہاں وہ آپ کے سامنے اگر کہیں کہ تو لرزہ خیز داستانیں ہیں ہر آدمی کی، جو ہم گاہے گاہے سنتے رہتے ہیں۔ آئیے جی پڑھتے ہیں جی۔ والذین ہاجروا، ترجمہ کریں، والذین، اور وہ لوگ اور وہ لوگ ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی جنہوں نے ہجرت کی جنہوں نے ہجرت کی، فی اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے لیے، ہاں اب ہے جو ترجمہ تو ہے اللہ میں، یہاں وہ حذف ہے، اللہ کے راستے میں، اللہ کی خاطر، من بعد ما ظلموا، اس کے اس کے بعد بعد کہ جو ان پر ظلم کیا گیا۔ ظلم کیا گیا۔ اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، جی۔ تو ترجمہ ہوگا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا،
لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ پورا ہوا. لام بھی ہے اور نون تاکید بھی ہے، اور نون جو درمیان والا ہے لام کے بعد نون وہ ہم والا ہے. تو لَنُبَوِّئَنَّهُمْ ترجمہ کریں. ہم یقیناً انہیں ضرور ٹھکانہ دیں گے. ہم یقیناً انہیں ضرور ٹھکانہ دیں گے فی الدنیا، دنیا میں دنیا میں کیسا ٹھکانہ؟ حسنہ، عمدہ. عمدہ، اچھا، بہت اچھا ٹھکانہ دیں گے. اب جب گئے مدینہ تو ماشاءاللہ وہاں شروع کے اندر میں کہتا ہوں کہ ایک ہی مثال ملتی ہے اور تو کوئی نہیں ملتی، کہ یہ جو ہے نا کہ بھئی بھائی کو اپنا بھائی سگا نہ ہو اور اس کو اپنا بھائی بنا لینا. کیا خیال ہے؟ جی سر. بہت بڑی چیز ہے یہ، بہت بڑی چیز ہے. مطلب کہ یہ تو اس سے بھی بڑی ہے کہ وہ جو حدیث آتی ہے کہ بھی دو بیویاں ہیں، ممکن ہے وہ صحابی دونوں بیویوں سے محبت کرتے ہوں گے اور یہاں تک کہہ دیا کہ اے میرے بھائی یہ میری دو بیویاں ہیں، ان دو بیویوں میں سے تو جس کو پسند کرتا ہے تو کہہ دے اور میں اس کو تمہارے نکاح کے اندر دے دیتا ہوں. اب دوسری طرف یہ ہے کہ بیویوں نے بھی سنا ہوگا. کیا خیال ہے؟ جی سر. بیویوں نے بھی سنا ہوگا اور ان کی کتنی ہمت ہوگی کہ وہ اس خاطر کہ یہ اللہ کے مہاجر ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں، اپنا وطن چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں. تو کیا خیال ہے کہ بھئی یہ ایک طرف تو یہ لگتا ہوگا کہ بھئی عورتوں پر بڑا ظلم ہے، ایسا نہیں ہے. وہ انہوں نے پوری مطلب صلاح مشورے سے کر کے پھر یہ بات کی تو صحابی بہرحال نہیں مانے جی. لیکن جو پیشکش کرنا ہے یہ کس حد تک ہے جی؟ بڑی بات ہے. بڑی بات ہے سر. بہت بڑی بات. اور پھر یہ ہے کہ جو پلاننگ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہاں گئے ہیں اور ایک مہاجر کو لیا اور ایک انصاری کو لیا، کہا کہ بھئی یہ تمہارا ہاتھ اور ہمارا ہاتھ، یہ تمہارا بھائی ہے. کیوں جی؟ جی سر. جی سر. مطلب یہ نظام نہ آپ لوگوں نے پہلے کبھی دیکھا ہے اور نہ اس کے بعد کبھی دیکھا ہے، نہیں دیکھا. جی جی. ایون میں یہ سر. کہوں گا کہ یہ بے شک ہمارے ہاں ہجرت کر کے آئے ہیں اپنا مسلمان، لیکن ان مسلمانوں کے بارے میں بھی کوئی حکومت یہاں ہوتی، کوئی سربراہ ہوتا تو وہ واقعی ان کو دیتا یہ کام. حالانکہ وہ اوقاف کے جتنے بھی چیز تھیں ان کی لسٹیں بنائی گئیں، یہ کیا گیا وہ کیا گیا، لیکن یہ جس جلدی کے اندر پاکستان بنا ہے اس کے اندر شاید ممکن نہیں تھا بھائی بھائی بنانا، ورنہ لوگوں نے ویسے بنایا دوسرے لوگوں کو بھائی بھائی. کہ جو ہمارے والدین اور دادا وہ بتاتے ہیں کہ لوگوں نے باقاعدہ آفریں کی ہیں لوگوں کو کہ یہ ہمارا گھر ہے، اس کے اندر آ جاؤ، یہ ہمارا گھر ہے، یہاں بس جاؤ. اور انہوں نے پھر ان کو ملازمتیں بھی دی ہیں، سب کچھ کیا. لیکن یہ وہ جو تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا بحیثیت ایک کیا کہیں گے جی ریاست مدینہ کے سربراہ کے. تو انشاءاللہ یہ چیزیں جب جب ہونی ہیں آپ لوگوں نے، ہم نے، مسلمانوں نے اس کے لیے تیار رہنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. تو آپ میرے ساتھ جناب، والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم یقیناً ان کو ضرور ٹھکانہ دیں گے دنیا میں عمدہ. جی بالکل، ہم انہیں اس دنیا میں ضرور ٹھکانہ دیں گے بہت عمدہ.
اور آگے کیا ہے؟ آگے یہ ہے کہ یہ جس مقصد کے لیے کی گئی وہ آخرت ہے. والا اجر الآخرت، اور سپرلیٹو ڈگری آ رہی ہے اکبر. اور آخرت کا اجر سب سے بڑا ہے. بہت بڑا اور ہے. آخرت کا اجر تو سب سے بڑا ہے. کیوں جی؟ جی سر. ویسے اللہ تعالیٰ کمال درجے کی، ویسے کیا میں کہوں ہے تو اللہ تعالیٰ کی آیات ہم کہیں گے کہ اس کے اندر ایک شدت مطلب پائی جاتی ہے، جذبات بھی ساتھ ساتھ ابھرتے ہیں کہ ہر کام کرو تو کس کے لیے کرو؟ آخرت کے لیے. اور آخرت اللہ کی آپ نے بنائی ہوئی ہونی ہے تو وہ اللہ کی رضا کی خاطر کہ اللہ مجھے اس کا اجر دے گا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ کی کیا خواہش ہوگی، لیکن وہ اللہ ہی کہتا ہے لو کانوا یعلمون، کاش وہ جان لیتے. کاش کہ وہ جان لیتے. وہ جس نے بھی ہجرت کی ہے اس نے اللہ کی خاطر ہجرت کی، لیکن دنیا کا اجر جو ملنا ہے وہ انسان کے جاننے کے اندر ہے ہی نہیں. کیوں جی؟ ایسا ہی ہے. جی سر. جی سر. اور اگر ہوتا تو پھر مدینہ کے اندر کوئی آدمی نہ رہتا، کچھ لوگ رہ گئے تھے اور کچھ لوگ جو تھے وہ چلے گئے. کچھ لوگوں نے مدینہ کے ساتھ محبت کا مکہ کے ساتھ مجد کا اظہار کیا، اپنے بچے تھے اور ان کے تھے، ان کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب تک یہ ایمان نہیں لائیں گے اور ہجرت نہیں کریں گے تو وہاں اپنا اظہار جو تھا وہ ناراضگی کا کیا گیا. ٹھیک ہے جی. جی سر. آگے جی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الذین صبروا، ہجرت کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا. جنہوں نے صبر کیا. جی وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا. وعلی ربہم یتوکلون، جو صبر کرنے والی چیز یہ ہے کہ ایک ہجرت کرنے والا گیا، وہ یہ دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا پتہ ہو کہ میرا گھر بنا ہوا ہے اور مجھے ریسیو کرنے کے لیے وہاں موجود ہے اور میرا کاروبار بھی وہاں موجود ہوگا، سب کچھ ہوگا. جیسے یہاں آپ کانٹریکٹ کر کے جاتے ہیں اپنا لنڈن اور سوئٹزرلینڈ اور سعودی عرب اور ویزا لگوا کے، پتہ ہوتا ہے بندہ بڑا خوشی خوشی جاتا ہے. کیا خیال ہے جی؟ جی جی ہاں جی ایسا ہے نا. ایسا ہی. ان لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا، انہیں نہیں پتا تھا کہ بھی راستہ جو ہے اس کے اندر کیا کیا پرابلمز ہیں، وہاں جانا ہے تو وہاں یہی پتا تھا کہ اتنے لوگ ہم جا رہے ہیں. اور مدینہ کے لوگ تو اس وقت 83 لوگ تھے جو گھرانے ہمیں مطلب پتہ چلتا ہے جن لوگوں نے ان بہت سارے لوگوں کو سنبھالا ہے الحمدللہ. وہ آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی، دانائی تھی کہ انہوں نے کس طریقے سے یہود کے اندر رہ کے ایک مہاجر آدمی، اللہ کا رسول، اللہ تعالیٰ ان کو اب مہاجر کہتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے لیکن ہجرت کی انہوں نے اور بڑا فخر ہے اس چیز پر. تو ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا جس طریقے سے نظام چلایا ہے وہ پتہ ایسے چلتا ہے کہ واقعی ایک وقت کا سربراہ اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے کہ یہود جتنے بھی تھے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا. کیوں جی؟ میثاق مدینہ، لہذا وہاں کے جتنے بھی خطرات تھے وہ ہو گئے ختم. اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ ان معاہدوں کے تحت غزوہ بدر اور غزوہ احد اور باقی لڑی گئی اور پھر یہود وہاں سے نکلے اور یہ پورے کا پورا مدینہ مدینۃ النبی بن گیا. تو جی تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. توکل کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی بات. جی پروفیسر ہیں ہمارے ساتھ نا. والذین ہاجروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی فی اللہ، اللہ کے لیے، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ انہوں نے ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم، ہم انہیں ٹھکانہ دیں گے، فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ، عمدہ، ہم انہیں دنیا میں عمدہ ٹھکانہ دیں گے، ولا اجر الآخرت اکبر، اور آخرت کا اجر اس سے بھی بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ اس بات کو جان لیتے. الذین صبروا،
اور جنہوں نے صبر کیا وعلی ربہم یتوکلون اور وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ جی بالکل، اب یہ یقین آ جائے نا تو میں کہتا ہوں کہ ہم پکے سچے مسلمان بن جائیں، اور یہ ہماری کشمکش کی حالت کہ بھئی پتہ نہیں، رزق تو دینا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیا خیال ہے؟ بلا شبہ جی جی مطلب کہ ہم بالکل صرف ایک چھوٹی سی چیز ہے رزق، اس کے لیے ہی کہتے ہیں وہ یار وہاں جائیں گے تو وہاں کوئی بندہ ہے جو ہمیں کھانا کھلائے گا، وہ کوئی وہاں بندہ ہے جو ہمیں ٹھہرائے گا، یہ ساری کی ساری چیزیں الگ، لیکن جو چیز ایک ہے کہ اللہ پر توکل کر کے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا سب رشتہ دار، اپنا کیا نام ہے کعبہ اور کعبۃ اللہ بیت اللہ اس کو چھوڑ دینا، اپنے کاروبار چھوڑ دینا، کس کام کے لیے بتاؤ، کس کام کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے۔ اللہ کے دین کے لیے اللہ کے دین کے لیے، کہ ہم وہاں اپنی زندگی گزاریں گے تو اللہ کے دین کی زندگی، بے شک وہ جتنی بھی زندگی باقی رہ گئی ہے اس کے اندر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اور مسجد نبی کے اندر جا کے کھل کے نمازاں پڑھے کریں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھل کے ملا کریں گے، اور وہاں ایک راستہ مدینہ کی بنیاد مطلب رکھیں گے۔ یہ تھا ان لوگوں کا معاملہ، جی آپ کی اور اجازت سے مجھے میں لگتا ہے اپنے ہی ترجمے کی ایک تصحیح تھوڑی سی کرنا چاہ رہا ہوں کہ وعلی ربہم یہاں اصل میں نے اپنے رب پر کہنے کے بجائے اللہ پر کہہ دیا ہے، تو وعلی ربہم جی یتوکلون کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو، یہ اپنے رب پر وہ یہ توکل جو ہے نا یہ بڑی چیز ہے، یہ مطلب کہ صبر تو یہ ہو گیا کہ وہ جب ایک صحابی مجھے نام نہیں یاد آ رہا، ان کے کپڑے مطلب اتار دیے گئے، کہا کہ یہ کپڑے بھی یہاں کے ہیں، جی حضرت اور مصعب بن انہوں عمیر، نے اس کی خاطر بھی ہجرت کی، جی پہلے اس چیز کے باوجود ہجرت کی، انہوں نے کہا شاید یہ اس کو روکنے کے لیے یہ کریں گے تو یہ رہ جائے گا، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں اللہ کی خاطر ہجرت کرنے والا ہوں، تو ہجرت بہت بڑا کام ہے، ہم صرف زبان سے نام لے لیتے ہیں، اور جی ہاں زبان سے نام لینا یہ بہرحال ہے تو صحیح، لیکن جب عملی میدان میں قدم رکھیں گے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ دریا کتنا ڈونگا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ آگے جی اللہ تعالیٰ کیا کہہ یہ رہا ثابت ہے؟ ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت ماشاء اللہ، قریب خاندان بالکل سے جی، تعلق مصعب رکھتے بن عمیر، بالکل انہوں نے کہا یہ کپڑے بھی یہاں کے ہیں، یہ بھی اتار دو۔ ان کے چچا نے کہا۔ جی تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بھی دیکھیں ظلم کتنا تھا، مطلب یہ ظلم کی انتہا ہے جی کہ اس پر انہوں نے صبر کیا، اور تو یہ تھا کہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مربی ہیں، اور قرآن مجید اترا ہے، اور ان کی زبان اپنا زبان عربی ہے، اور انہیں پتہ تھا عربی زبان کی وجہ سے کہ یہ الفاظ ہماری زبان کے نہیں ہیں، بلکہ جب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں نا، حدیث کی زبان اور اس قرآن مجید کی زبان بحیثیت ایک عجمی کے، غیر عربی کے ہونے کے، عجمی کہتے ہی تھے ان پڑھ کو، جاہل کو، اس لیے ہمیں وہ عجمی کہتے تھے، یقین کریں ہمیں بھی اب ایسا لگتا ہے کہ حدیث کی زبان جو گونگے کہ صحابہ کی زبان ہے جنہوں نے اکٹھا کیا اور جو کچھ سنا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بحیثیت بشر کے وہ، اور جو اللہ کے الفاظ بحیثیت خالق کے، ان میں آپ کو کتنا فرق نظر آتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں جی حدیث کی زبان تو بہت مشکل ہے۔ جی، اور یہ زبان وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، آج ہم الحمدللہ میں کہتا ہوں اللہ کا شکر کہ 14ویں پارے پر ہیں، آپ لوگوں نے ساتھ دیا، ہماری ایک کچھ لوگوں کی جماعت بن گئی، اور یہ سارے کا سارا ہو گیا۔ اچھا جی، آپ کو یاد ہے کہ ذکر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ ہجر کے اندر ہی کہا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ایک تو ذکر یہ، دوسرا اسی ذکر کو
اہل ذکر بھی کہا ہے پہلی آیت کے اندر جو ہم پڑھنے لگے ہیں، اہل ذکر مطلب ہے الذکر، قرآن مجید کا دوسرا نام ہے یہ۔ اور میں نے گزارش کی تھی کہ ہر وہ لفظ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف وقتوں میں مختلف کیفیتوں کے اندر اترا، اللہ کے اس کے کہنے کے مطابق کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ کیوں جی؟ ایسے ہے نا؟ جی تو ایسے اس ہی۔ کو کبھی ہدایت کہا، کبھی ذکر کہا، کبھی قرآن کہا، اور بھی قرآن مجید کے نام ہیں۔ آئیے جی پڑھتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ یہ سٹرکچر پڑھ چکے ہیں، یہ الفاظ بھی پڑھ چکے ہیں ہم جی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا ہم نے نہیں اور بھیجا، ہم نے نہیں بھیجا، اور ہم نے نہیں بھیجے، من قبلک، تجھ آپ سے سے پہلے۔ پہلے، آپ سے پہلے۔ ہاں جی، تجھ ایک شک آپ کہیں اس لیے کہ ہمیں پتہ چل جائے گا آپ جمع ہے یا آپ واحد ہے۔ تجھ سے پہلے ہم نے نہیں بھیجے، الا رجالا، مگر مگر کوئی مگر مرد، مگر مرد، ٹھیک ہے، بریکٹ میں کہہ لیں مگر مرد رسول، مگر مرد انبیاء، جی مگر مرد۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کا کرنے کے لیے کوئی لفظ کہا ہی نہیں، الا رجالا نہیں کہا، مگر مرد۔ نوحی الیہم، جی ہم نے ان کی ان طرف وہی وحی کرتے کی۔ تھے۔ جی کیوں کرتے تھے، ہم ترجمہ کر رہے ہیں، کچھ ساتھی بتائیں گے کہ نوحی جو ہے یہ تو اپنا مضارع ہے، یہ ہم نے اس کو پیچھے، کرتے تھے کیوں کہا، اور آپ کا ترجمہ بالکل ٹھیک ہے، جی بتانا ہے کسی نے کیوں۔ جی یہ ارسلنا ماضی ہے، پہلے ماضی آ گیا ہے تو پھر آگے ہم ماضی بالکل ہی جی، کریں گے۔ ماشاء اللہ۔ اگر پیچھے کانا آ جائے، کانو جمع کے لیے آ جائے، ارسلنا ماضی آ جائے، اور اس کے بعد مضارع آ جائے، تو وہ ارسلنا یا جو بھی فعل ہوگا وہ کانا کی جگہ پہ آ جائے گا، تو وہ ہم ان پر وہی کیا کرتے تھے، یا ہم نے ان وحی کرتے کی تھے، وہ تھے۔ اپنا کیا آ جائے گا، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس آ جائے گا جی۔ تو نہیں تھے تجھ سے پہلے، وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے، الا رجالن، مگر کئی مرد، مگر مرد، نبی، نوحی الیہم، ہم ہم ان ان پر ہم کی طرف، ان کی طرف وحی کرتے وہی تھے۔ کرتے تھے۔ ہم ان کی طرف وہی کرتے تھے۔ اب اگر نہیں پتا تو کیا کرو، فسالو اہل الذکری، فسالو امر کا صیغہ ہے، تو تم تو پوچھو، پوچھ لو، تو تم سب، اب رسول پاک کی بات نہیں ہے، تو تم پوچھ لو سب کو، اہل الذکری، ذکر والوں سے، جی اہل ذکر والوں ذکر سے، قرآن والوں کے مجید پڑھنے والوں سے، ذکر والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں اگر جانتے۔ تم نہیں جانتے۔ اگر تم نہیں جانتے تو ذکر کرنے والوں سے، یاد دہانی والوں سے پوچھ لو۔ وہ کون تھے یاد دہانی والے؟ جو بھی پہلے قومی تھی، یہود تھے، نصارہ تھے، یا کوئی اور کوئی جن کے اوپر رسول آئے اور انہوں نے اگلے رسولوں کو نہیں مانا، اللہ نے تو ان کو اہل ذکر کہا ہے۔ آگے جی ابھی ترجمہ ختم نہیں ہوا، اور وہ ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم ان پر وہی کیا کرتے تھے۔ تو ارسلنا کا کمبینیشن یہاں ہوگا بالبینات، جی واضح دلیلوں کے ساتھ، واضح واضح دلیلوں کے دلیلوں ساتھ، کے ساتھ، بالکل ٹھیک ہے۔ اور نیا لفظ آ رہا ہے والزبوری، اور زبور جمع ہے زبور کی، اور زبور کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، لکھی ہوئی کتاب، جی زبور کتاب بھی ہے نا، جی 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 تو زبور کو جیسے ہم قرآن پڑھا جانے والا، تو زبور
اس کے جو اپنی زبان ہے، جس زبان کا یہ لفظ ہے، وہاں زبور کا مطلب ہوگا کتاب، زبر کتابیں، لکھی ہوئی تحریریں. جی ترجمہ کیا صحیفے، کریں گے؟ صحیفے بھی کہہ سکتے ہیں سر ہم؟ نہیں، صحیفے، صحف نہیں، صحف اور چیز ہے، ٹھیک وہ آ ہے، جائے گا. ہم اس کا ترجمہ اسی زبان میں کرتے ہیں نا کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ زبور کا مطلب ہی چیز ہے زبور، لکھی ہوئی. ٹھیک ہے جی، جی ٹھیک ہے. لکھی ہوئی، جی تو لکھی ہوئی کتاب ہو سکتی ہے. تو ہم اس کا ترجمہ چونکہ کتابیں ہی داد نے کیا، تو لکھی ہوئی تحریریں کہہ لیں یا کتابیں کہہ لیں، لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ یہ زبور کی جمع زبر ہے. جی اچھا جی، ہم نے انہیں واضح دلیلیں اور کتابوں کے ساتھ بھیجا. جی آگے جی چلتے، آگے چلیں. جی 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 سر. اب آ رہا ہے قرآن مجید کا نام کہ انا نحن نزلنا ذکر الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. حافظ. جی پروفیسر صاحب، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ بے شک ہم ہی نے اسے نازل، ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. جی بالکل. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. ترجمہ کریں وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا اور اور ہم ہم نے نے نازل نازل کیا إِلَيْكَ، تیری طرف تیری طرف تیری طرف، الذِّكْرَ، اس خاص قرآن کو، نصیحت. اس خاص اس نصیحت، خاص بے نصیحت. شک کہہ لیں آپ، خاص نصیحت، خاص یاد دہانی. جی بریکٹ میں خاص یاد دہانی بطور قرآن، خاص یاد دہانی قرآن. ٹھیک ہے، بے شک ہم نے تیری طرف الذکر یعنی قرآن نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تاکہ تو واضح کر دے لوگوں پر لوگوں پر. واضح کر دیں. تاکہ تو واضح کر دے لوگوں کے لیے. کیا واضح کرے؟ ما نزل الیہم، جو ان کی طرف نازل کیا گیا. ہے. وہ قرآن مجید کے اندر نازل شدہ چیز کتاب کے اندر موجود تھی، تو نے ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کس چیز کی. مثلا وہی میں عام طور پہ آیت پڑھوں تو کہ وَأَلْقَى فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے اس کے پہاڑوں کو گاڑ دیا. سمجھ نہیں آ رہی تھی اس وقت کے کہ کیسے پہاڑ گاڑ دیے. اور کیا ہے دوسری آیت جو میں عام پڑھتا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر ایک چیز کو پانی سے پانی کی بنایا. جالنا بنایا. جی جی اب کس کو سمجھ آتی ہوگی کہ بھئی یہ چیز اس وقت کی. یا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ بے شک زمین اور آسمان ایک ہوا کرتے تھے، ہم نے ان کو الگ الگ کیا. یہ اس وقت کے صحابہ جو تھے، سائنس تو اتنی آگے گئی نہیں تھی، کس کو پتا چلا تھا کہ بھئی یہ چیز ذہن میں آتی تھی اس وقت کے؟ نہیں سر. نہیں جی بھائی نہیں انسان تو ماحول کے مطابق اس کا علم ہوتا ہے نا، جی جی لیکن ایمان کا علم اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو کہنے والا ہے وہ سچا ترین ہے. وہ جو کچھ کہہ رہا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میری سمجھ میں نقص ہے، کہنے والا جو ہے وہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے. کیوں جی؟ یہ ایمان کیسا ہے؟ جی جی یہی ایمان چاہیے. بالکل. اور ابھی بھی قرآن مجید کے اندر ایسی چیز ہیں جو سائنس نے آگے جا کے بتانی ہے، اور ہمارے پاس بھی وہ لوگ ان چیزوں پر بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور باقی جو واضح ہیں ان کو نہیں دیکھتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بالبینات والزبر، اور ہم نے ان رسولوں کو بریکٹ میں واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے تیری طرف اس ذکر کو، خاص ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا. قرآن مجید خاص کو ذکر نازل یعنی کیا. قرآن مجید کو بھیجا. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ
تاکہ تو لوگوں کے لیے واضح کر دے تاکہ تو لوگوں کے لیے واضح کر دے ما نزل الیہم جو ان پر نازل ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، جو ان کی طرف نازل کیا گیا. جی مطلب پر تو نازل کیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب ان کی طرف پوری قوم کی طرف رہتی دنیا تک وہ نازل کیا گیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عملی تصویر اس کی بن کے حدیث کی شکل میں ہمیں بتا گئے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور تاکہ وہ غور و فکر کریں. تاکہ وہ غور و فکر کریں. جی کیسر بھائی. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور نہیں ہم نے بھیجے تجھ سے پہلے مگر مرد، کئی مرد. نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے. فاسألوا اہل الذکر، تو تم ذکر والوں سے پوچھ لو. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. بالبینات والزبر، ہم نے ان کو واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ نازل کیا، کتابوں کے ساتھ بھیجا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اس خاص ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر دے ما نزل الیہم، جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں. جی ایک انشاءاللہ ہماری آیت ہوگی افا آمینہ پہلے پڑھ چکے ہیں. کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں؟ بے خوف ہو گئے ہیں. ویری گڈ. آفا امین الذین، کے ترجمہ کریں. کیا وہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں؟ کیا وہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں؟ کون؟ جو مکر السیئاتی، سیئہ کی جمع سیئات آ گیا، جنہوں نے بری تدبیریں کی. جنہوں نے بری تدبیریں بری تدبیریں کی. کیا وہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں؟ کس سے؟ ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ تعالی ان کو دھنسا دے ان کے ساتھ زمین کو. اللہ کیوں ان کے جی؟ ساتھ زمین کو دھسا دے. ہاں جی. ان یخسف دھنسا دے. جیسا زلزلہ آیا آپ کے ایبٹ آباد میں، ایبٹ آباد سے آگے کیا بالا کوٹ، ہم نے دیکھا کہ زلزلہ پورے کا پورا. اب یہ ہے کہ وہ الگ چیزیں ہیں. اور کوئٹہ کے اندر بھی آیا تھا، پاکستان کے اندر اس وقت، اس کا بھی ایسا ہوتا ہے جب جی چاہے. آج بھی زلزلہ آیا ہے ترکی کے اندر اور شام کے اندر، شام، لبنان، اسرائیل، جی لبنان اور سارے کے اندر. تو یہ 2 ساری زلزلے چیزیں ہیں، ہیں. 2 بار آئے. کیا وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کی بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے کہ اللہ ان کے ساتھ زمین کو کریں جی دھسا دے. او تاتیہم العذاب او یاتیہم العذاب، یا ان پر عذاب آ جائے. یا ان کے پاس عذاب آ جائے. باقی ساتھی نہیں پڑھ رہے اور مجھے پھر ایک لفظ پڑھنا پڑتا ہے. وَيَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ، یا ان پر عذاب آ جائے. یا ان کے پاس عذاب آ جائے. من حیثو، اس جگہ سے لا یشعرون، جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتے، شعور نہیں رکھتے، جی جسے وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے، جہاں ان کے وہم و خیال میں بھی نہیں تھا، وہاں سے عذاب آ جائے، آ جاتا ہے. او یاخذہم، یا وہ انہیں یا پکڑ لے. ان کو پکڑ لے، یا وہ اللہ ان کو پکڑ لے، یا وہ عذاب ان کو پکڑ لے. فی تقلبہم، نیا لفظ ہے. تقلبہم کا مطلب ہے چلتے، ان کے چلنے پھرنے میں، یا ان کے چلنے پھرنے میں وہ عذاب ان کو پکڑ لے. وما ہم بمعجزین،